نئے وزیر اعظم کی لڑائی نئی وزیر اعظم کی لڑائی ہو رہی ہے. ہاں، خواجہ آصف صاحب، مریم شہباز صاحبہ، عاصم منیر جنرل صاحب میں پھڈا، اور خواجہ آصف صاحب اس وقت بہت زیادہ ان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو آج ہوئی ہے، اور وہ بیوروکریسی، ہماری بیوروکریسی اور افسران بالا جو ہیں وہ آ چکے ہیں میدان میں، اور انہوں نے کچھ اظہار خیال فرمایا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ خبر ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا، خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ وطن عزیز کی جی، وہ کہتے ہیں کہ آدھی بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے رہی ہے. یہ خبر ڈسکس ہو چکی ہے. اب سرکاری افسران، انہوں نے سرکاری افسران کے بارے میں بھی تذکرہ کیا، ایک افسر کے بارے میں بھی تذکرہ کیا، ورک صاحب کے بارے میں، اور پھر وہ باہر لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، افسران کی فیملیز کو وہ باہر شفٹ کر رہے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیوروکریسی ہے جو لوٹ کے کھا جاتی ہے، ہمیں تو بچا کچھا ملتا ہے سیاست دانوں کو، اور اس لیے بہت انہوں نے سادگی کا اظہار کیا. لیکن اس میں اب آ گئے ہیں خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پہ، اور احتساب نیب نے، اور اوپنلی بات نہیں کی، لیکن صحافی ظاہر رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ بتائیں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور قومی احتساب بیورو نیب نے کہا کہ جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ درست نہیں کہہ رہے، یہ باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ وزیر اعظم کو بتائیں، کیونکہ وہ خود وزیر دفاع ہیں. اور اگر مزید وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ نہیں کرنا تو اپنے باس کو بتا دیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بتا دیں، خواجہ صاحب، کیونکہ خواجہ صاحب ان کے وزیر دفاع ہیں، تو ان کو بتا دیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو بتائیں، کہیں کہ جناب یہ میرے پاس ہے، اور فائل جا کے دے دیں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب کرپشن ختم کرنی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے افسروں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی ریکارڈ جو ہے نہ ہی انٹیلیجنس افسروں کے پاس موجود ہے کوئی ایسی رپورٹ، نہ ہمارے علم میں ہے، اور نہ ہی کوئی بیوروکریسی کا نصف سے زائد پرتگال میں جائیدادیں خرید چکا ہے. یہ بھی بات غلط ہے. اور نیب نے کہا کہ جی بالکل یہ غلط چیزیں ہیں، یہ درست نہیں ہیں، اور وزیر موصوف کے جو الزامات ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ مطابقت نہیں رکھتے حقیقت سے، اور نہ ہی ہمارے پاس زیر تفتیش ایسے کوئی مقدمات ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سیدھا وزیر صاحب نے، خواجہ آصف صاحب، وہ جائیں اور جا کے اپنے پرائم منسٹر کو کہیں اور ان کو ساری باتیں بتائیں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ اس میں کچھ چیز نہیں ہے. تو یہ ظاہر انہوں نے تردید ہی کرنی تھی. اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آپ کو بتاتے ہیں، اصل پرابلم، اصل مسائل کہاں پہ ہیں. کیونکہ یہ تو ہے قواقب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہر خبر کے پیچھے کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے. اور ہر خبر کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ تبدیلی کی چل رہی ہے لہر، اور ان ہاؤس تبدیلی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور ایک سٹڈی ہوئی ہے، یا ایک تیاری، ایک کہنا چاہیے ڈسکشن ہوئی، سٹڈی ہوئی کہ یہ عوام اور فوج کے درمیان بڑے فاصلے بڑھ گئے ہیں، اور ان کے درمیان کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، کیا وجہ ہے. تو ظاہر ہے اب بڑے صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل، وہ ایسی کوئی بات تو سننا نہیں چاہتے کہ جس پہ انہیں کہا جائے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا ہے، لہٰذا ان پہ مظالم ختم کر دیں، اور یہ پولیٹیکل جو ٹینشن ہے یہ ختم کریں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں. تو یہ بات تو اب کوئی کسی بھی افسر کی ضرورت نہیں ہے یہ جا کے فیلڈ مارشل سے کہے، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی بھی ایسی زمینی حقیقت سے آگاہ وہ ہونا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ایسی یہ تو بات ہی نہ کریں. اب متبادل ظاہر ہے افسروں نے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہوتا ہے. تو افسروں نے بتایا اسٹڈی کر کے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا لڑائی، نفرت، عوام اور ہمارے درمیان جو فاصلے کا نفرت کی وجہ بنی ہے، وہ بنی ہے یہ جاتی عمرہ کے لوگ ہیں.
ہم نے یہ جن لوگوں کو آپ نے لا کے بٹھایا نا، باجوہ صاحب نے اور ہم نے بھی، تو ان لوگوں سے لوگ جو ہے خار کھاتے ہیں، کیونکہ ملٹری لیڈرشپ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے، تو لوگ عمران خان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک نیا فلسفہ دیا، اور نیا فلسفہ دیا تو انہوں نے کہا جی پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو ریپلیس کر دیں۔ اب شہباز شریف صاحب کو ریپلیس کرنے کا مطلب ہے کہ جاتی عمرہ اور وہ جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ مسئلہ، اب شہباز شریف صاحب کو نکالنا ہے تو کیسے نکالا جائے؟ تو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نومبر آ رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایکسٹینشن کا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے، اور اگلے 2 سال کا جو نوٹیفیکیشن ہونا ہے اور وہ بھی ابھی پھنسا ہوا ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ابھی پینڈنگ آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی اب کیا طریقہ کار؟ انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو فارغ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے اندر باتیں تو ہو جاتی ہیں، تو اس میں خواجہ صاحب بھی امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، اور انہوں نے پچھلے دنوں آپ کو دیکھا ہے کہ کتنی تابع داری کی ہے خواجہ صاحب نے، اتنی تابع داری کوئی اور کر نہیں سکتا، اس کی وجہ کہ فارم 47 لیا ہوا ہے، رہنا امتیاز ڈار صاحب جیتی ہوئی ہیں، تو لہٰذا جبکہ دوسری جانب خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ میں آپ کو پہلے ہی خبر دے چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پھر مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ اب وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنیں گے تو پھر معاملہ کھوتا کھو میں ہی رہے گا، کیونکہ اصل تو مسئلہ ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے فوج اور عوام جو ہے وہ ان کے فاصلے بڑے ہیں، تو ان چہروں سے آپ جان چھڑوا لیں، کوئی نیا چہرہ لے آئیں پرائم منسٹر کے طور پہ، بڑا اچھا سا صاف ستھرا سا بظاہر، تو اس سے ہمارے معاملات، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے جو پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں وہ بھی کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہمیں تسلی ہوگی، ہمارا بدترین دشمن آپ نے ہٹا دیا۔ تو اس لیے تو یہ جب شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کی بات ہوئی تو نواز شریف صاحب آ گئے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ پھر میں وزیر اعظم بنوں گا، اور پچھلے دنوں جاوید لطیف صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا، عاصم منیر صاحب پہ احسان جتلایا کہ جناب آپ کو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا۔ یہ ہو گیا، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو خواجہ صاحب نے بھی اپنی سی وی ڈال دی، انہوں نے کہا جی کہ ان کو چھوڑیں، آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں اور میں سب سے اچھا وزیر اعظم بنوں گا، سب سے تابع دار اور ہر جگہ پہ، اور میں عمران خان کا بھی اتنا ہی دشمن ہوں، اور میں ذرا بول شول بھی لیتا ہوں اور آوازیں بھی کس لیتا ہوں، اور جو بھی ہے ان کا سٹائل ہے بھانڈ پنے کا، جو بھی ہے آپ کہہ لیں اچھا یا برا، وہ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ مجھے بنا دیں۔ تو اب خواجہ آصف صاحب، اب یہ خبر جب نکلی تو انہوں نے ظاہرہ مریم صاحبہ کیسے، اور شریف فیملی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، جاتی عمرہ والے اپنے گھر سے باہر کسی کو نکال دیں، وہ تو نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، حسن نواز، حسین نواز، مریم صاحبہ، اسحاق ڈار، یہ وہ اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں، یہی وہ ہیں، وہ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، کسی اور کو نہیں بنانا۔ اور یہاں تک کہ ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ طے ہوا تھا کہ چودھری فیملی کو سی ایم شپ دی جائے گی، پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں میں، 97 کے الیکشن کی، کہ طے ہو گیا تھا کہ الیکشن ہوں گے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی صاحب، ان میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ لیکن جب الیکشن ہو گئے تو میاں شریف صاحب سیدھے گئے چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ دیکھیں مجبوری ہے تو آپ کو ہم کہیں اور ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، تو لہٰذا پی ایم ہوں گے نواز شریف صاحب، سی ایم ہوں گے شہباز شریف صاحب، تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو اسپیکر بنا دیا تھا انہوں نے، تو اس لیے یہ اپنے گھر سے باہر تو جانے نہیں دیتے کسی چیز کو، لہٰذا اب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے کہتے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ کروں گا، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، مائن اینڈ منرلز کا معاملہ ہے، یہ سارا میں پھر امریکہ سے ڈیل کروں گا،
اور प्रेसिडेंट ट्रंप से फिर मैं अपनी पीआर बनाऊँगा, मेरे ताल्लुकात होंगे कि मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर ये जहाँ आसिम मुनीर साहब को फिर ज़रूरत नहीं होगी, फिर ये सारी डील्स हम करते हैं। इसलिए ख्वाजा साहब ने अपनी जब सीवी दे दी, तो उधर मरीम साहिबा को पता चला, उन्होंने बता दिया, उन्होंने अपने एंटी करप्शन को कहा। उन्होंने कहा जी क्या चीज़ है? उन्होंने कहा जी ये एक है बंदा, एक अफसर है, इस अफसर के तोते में सबकी जान है, तो इनको उठा लेते हैं तो ख्वाजा साहब की खुद ब खुद ही चाबी मरोड़ी जाएगी। तो उन्होंने मरीम साहबा ने कहा ठीक है, क्योंकि ऐसे काम तो बड़े बारीक वारदातें तो करते हैं ये। उन्होंने उठा लिया ख्वाजा साहब, बस फिर ख्वाजा साहब की मामला हो गया है ये। और अब देखते हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब किसको वज़ीर आज़म बनवाते हैं, और मरीम साहबा कामयाब होती हैं या नहीं होती, नवाज शरीफ साहब कामयाब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि अभी जाना है उन्होंने अमेरिका अगले हफ्ते। वज़ीर आज़म जहाँ आसिम मुनीर साहब ने नेक्स्ट वीक जा रहे हैं अमेरिका दोबारा, और वहाँ पे कुछ मामला सेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है जनाब वाला ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब के दरमियान ये मामला चल रहे हैं, और ये सिचुएशन है इस वक्त। और नए वज़ीर आज़म के लिए इन हाउस तब्दीली के लिए लड़ाई, और एक्सटेंशन के लिए लड़ाई, और एक्सटेंशन चाहिए। और उसके बाद क्योंकि नवंबर में एक्सटेंशन है, फिर नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हटा देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाकायदा एक तवातुर के साथ करप्शन स्कैंडल्स आ रहे हैं, वरना तो आप एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। अब चीनी का स्कैंडल बहुत हाईलाइट हुआ, अब वो ज़रा थोड़ा-सा उसको दबा दिया गया है। अब वो चलता रहा, क्योंकि करप्शन इन्होंने कहा कि इमरान इमरान खान को लोग पसंद क्यों करते हैं, ये भी हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि इसलिए पसंद करते हैं कि वो एक साफ-सुथरा पाकिस्तान चाहता है, और उन्होंने एंटी करप्शन जो मूव चलाई खान साहब ने, वो उससे लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन। तो लिहाज़ा आप भी एंटी करप्शन मूव चलाएँ, इमरान खान की कॉपी करते हुए। तो ये इमरान खान की कॉपी करने की कोशिश की जा रही है कि स्कैंडल्स लाए जाएँ, और मुख्तलिफ़ किस्म के आज इतने हो गए। ये सारी पुरानी बातें हैं, और पुरानी बातें सुन-सुन के, और ये बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो जनरल बाजवा साहब करते होते थे। और ये तो कह रहे हैं ना कि सिर्फ़ 500 लोगों को या 450 लोगों को एफबीआर नोटिस जारी करेगा। हमारे पास तो जब हमें तो ये बताते थे कि ये कुछ 4-5 लाख लोग हैं, 4-5 लाख लोग हैं, इनको हमने नोटिस इश्यू करना है, इनको हमने टैक्स नेट में लेके आना है। लेकिन वो आप देख लें शबर ज़ैदी साहब को, वो बता देंगे कि ये कितने लोग संजीदा हैं। वो जिसको पकड़ते थे, जनरल बाजवा साहब आते थे, ये काम नहीं करना। जो वो कानून बनाते थे, वो कहते हैं ये काम नहीं करना। स्मगलिंग रोकनी है, ये काम नहीं करना। पाक ईरान बॉर्डर को ये नहीं करना। तो वो सारे कहते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना। और आज भी क्या हुआ है, वो मिले थे ताजर हज़रात, सनतकार, आर्मी चीफ जहाँ आसिम मुनीर साहब से, और उन्होंने कहा कि भई ये एफबीआर को आप कंट्रोल करें, और एफबीआर ये हुकूमत ने जो बनाए हैं, बजट में कानून बनाया है, पकड़-धकड़ वाला, ये ख़त्म करें। तो आज जो लेके गए थे गौहर साहब, सारे बंदों को लेके गए थे, तो आज उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि जी वो कानून ख़त्म हो गया है। तो एक तरफ तो आप ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप, तो इसलिए मैं अपने तमाम दानिश्वरों से भी कहूँगा कि एहतियात करें जी, और कोई भी खबर देने से पहले अपना माइंड ज़रूर अप्लाई कर लिया करें।